غزوہ احد کے آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے آ مسلمان باپ کے کافر فرزند، حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا۔ رسول کریم نے فرمایا، تلوار نیام میں ڈال لو ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مارکا خونریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراہتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے وہ اسے انعام میں دے گی۔ اسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جس نے سبا کو للکارا تھا، اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ حضرت حمزہ نے اسے للکارا کہ ختنہ کرنے والی کے بیٹے اترا اور مجھے آخری بار دیکھ۔ سبا بن عبد العزا حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اونٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سبا پر یک کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 حملے کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حضرت حمزہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حضرت حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے اپنی پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی حضرت حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حضرت حمزہ کے پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ برچی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھ رہا تھا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزرا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔
خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے تھے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کے تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز باقی رہ گئے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن وہ ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو انین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستوں کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گیا جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑائی کی حالت میں نہیں تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئیں لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔